الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ سورہ یونس کی آیت نمبر 30 تک آئے تھے۔ آیت نمبر 30، آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ایک دائرہ نظر اگر ڈال دیا جائے تو آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جزا کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کی جزا۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کی جزا، یا آخرت کا معاملہ ہے، ان لوگوں کی جزا جو اللہ کی نافرمانیاں کماتے رہے، ان لوگوں کی جزا، یہ آیت نمبر 27۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اس دن ہم جو لوگ شریک بنا رہے تھے ان کو، اور جن کو وہ شریک سمجھ رہے تھے اللہ کا، ان دونوں کو اپنی اپنی جگہوں پر روک لیں گے۔ ہاں، اور اس وقت یہ جن کو وہ شریک بنا رہے تھے، اس وقت وہ کہیں گے کہ تم لوگ میری عبادت تو نہیں کرتے تھے بھائی، اور پھر وہ کہیں گے کہ اللہ کافی ہے بطور گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان کہ تمہاری اس عبادت سے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، اللہ اس شریک بنا کر کے میری عبادت کرتے تھے، مجھ سے فریادیں کرتے تھے، مجھے الہ بنایا ہوا تھا، میں تو بالکل غافل تھا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 30 میں، کہ ہر نفس اس دن آزما لیا جائے گا، اور جو کچھ اس نے کمایا ہے اور وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے اس مولا کی طرف، اس مالک کی طرف، اس آقا کی طرف جو حق ہے، سچائی ہے۔ اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے، جو کچھ وہ اپنی طرف سے کرتے رہے، فیبریکیٹ کرتے رہے، وہ سب کے سب ان سے گم ہو جائے گا۔ یہ آیت نمبر 30۔ ہم سب لوگ، تمام انسان، دنیا کی زندگی میں جس راستے کو ہم اختیار کرتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہمارے اندر ہوتی ہے نا، جس راستے کو بھی ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ، اس میں سب سے بڑا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، جس سے مطلب ہے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا لینا ہے نا، اور یہاں یہی بات اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے جب انسان کو الہ بنایا، وہ ہوتا کیا ہے؟ نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے، اس قوم کے لوگ اچھے لوگ تھے۔ ان میں جب اچھے لوگوں کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے کہا بھائی ان کی یاد کے لیے، تاکہ ہم لوگ بھی ان کی طرح عمل کریں، ان کی قبروں کو نشان لگا دو، قبروں کو پہچان بنا دو، ان کے مجسمے بنا دو، ان کی تصویر بنا لو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ہوتا نتیجہ یہ ہوا کہ چند نسلوں کے بعد انہی لوگوں کی عبادت شروع ہو گئی، انہی لوگوں کی پوجا شروع ہو گئی، ان کی مورتیاں بن گئیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اعمال صالح جہاں بھی قرآن میں ہے، اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ کی فرما برداری کے ہیں، وہ اعمال نہیں ہیں جو ہم اپنی مرضی سے اعمال صالح بنا لیں۔ یاد رکھیں یہ بات، یہیں سے معاملہ بگڑتا ہے۔ عیسائیوں کے رہبانیت کیوں پیدا ہوئی، کیوں آئی رہبانیت؟ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی یہی ہے تمام کے تمام مشاکل کی جڑ، اسی لیے ہم اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، اللہ کی عبادت سے بھٹکتے ہیں، تو دنیا سے ہی قطع تعلق کر لو۔ رہبانیت کا سلسلہ شروع کیا، اللہ نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر ظاہر ہے گمراہی میں بھٹکے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے بالکل بٹھا کے کہ جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں اس پر ہی عمل کیا جائے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز اختراع نہ کی جائے، فیبریکیٹ نہ کی جائے۔ یہیں سے شرک کا راستہ کھلتا ہے، یہیں سے بدعت کا راستہ کھلتا ہے، اور دونوں ہی تباہی ہے۔
رہبانیت کیا تھی؟ بدعت تھی. یہ جو ان لوگوں نے کیا شروع میں اپنے اولیاء اللہ کے لیے، جن کو اولیاء اللہ سمجھتے تھے، ان کے لیے بدعت تھی، اور وہاں سے بدعت سے شرک کا سلسلہ شروع ہوا. اسی لیے بدعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی، ہر وہ چیز جو دین میں نہیں ہے ڈالی گئی وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کے ٹھکانہ جہنم ہے. آیت نمبر 31 اور آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل آ رہی ہے نا، آنکھیں کھولنے کے لیے کہ غور تو کرو، اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو الہ ہے. اب یہ دلائل دیکھیں اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے دے رہے ہیں ان چیزوں سے جو ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن ہم توجہ ان پر اس طرح نہیں ڈالتے، اس طرح غور نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں غور کرا رہے ہیں. آیت نمبر 31. اعوذ باللہ قل من یرزقکم من السماء والارض، کہیں ان سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے تم لوگوں کو آسمان سے اور زمین سے. یہ ہم سب لوگوں کو غور کرنے والی بات ہے، کون ہے؟ یہ ہمیشہ رزق کے بعد جہاں بھی قرآن میں آتی ہے آسمان اور زمین دونوں کا ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ آسمان میں اگر سورج نہ ہو اور آسمان سے بارش نہ برسے تو زمین سے کچھ نہ نکلے، تو ان دونوں کے ملاپ سے آسمان سے بارش جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، دھوپ کی گرمی اور زمین، ان سب کی ساتھ مل کر کے وہ رزق ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فائدے کے لیے پیدا کی. ہر شے اسی زمین سے نکل رہی، کوئی شے ایسی نہیں جو زمین کے باہر سے کہیں سے آ رہی، ہر شے اسی زمین سے نکل رہی. ہمارا کھانا پینا، ہمارا ہر شے، ہمارے گھر کا ایک ایک سامان آپ غور کریں، ایک ایک چیز اسی زمین سے نکلی. یہ موبائل جس پر میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بھی اسی زمین سے نکلا ہے. یہ سب رزق ہے اللہ کا. امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، کون ہے جو مالک ہے سننے کی صلاحیت کا اور دیکھنے کی صلاحیت کا؟ سب کے لیے، ہم سب تمام انسان جتنے بھی جاندار ہیں، ان کی کون ہے جو ان پر اختیار رکھتا ہے، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندوں کو مردوں میں سے، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردے کو زندوں میں سے، اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ. ان تمام چیزوں کو تسلیم کریں گے کہ یہ اللہ ہی ہیں. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ان سے کہیں کہ تم پھر اللہ کی ناراضگی سے بچتے نہیں، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں. آیت نمبر 31 ہم سب کے لیے ہے یہ آیات، ہے نا. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو وہ ہیں اللہ جو رب ہیں تم سب لوگوں کے سچے، حقیقی. وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو سچائی اور حقیقت کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے سب گمراہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ کیا ہے جو حق کے بعد رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو تم لوگ کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ یعنی کون سی چیز ہے، کون سی سوچ ہے، کون سی فکر ہے جو تمہیں اللہ کو اکیلا الہ تسلیم کرنے کے بجائے دوسروں کو اللہ کا الہ بنا رکھا ہے اللہ کے ساتھ؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس طرح بات سچ ہوئی آپ کے رب کی ان لوگوں پر جو فسق کرنے والے ہیں، حق سے دور نکل جانے والے ہیں. ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. انہم لا یؤمنون، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے جو ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور کرنے کے باوجود پھر وہی اسی غلط راستے پر چلتے ہیں.
اللہ کی سزا کا خوف انہیں نہیں ہوتا. کون ہے یہ؟ فاسق ہیں یہ لوگ. تو ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ آیت نمبر 33. آیت 34. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ. ان سے سوال کریں، پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے، تمہارے شریکوں سے مراد ہے جن لوگوں کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے، ان کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ الہ بنایا ہوا ہے، وہ ہے شریک. ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے یہ الہ جو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ تخلیق کو شروع کرنے والے ہیں؟ یعنی اس کائنات کی تخلیق کو شروع کرنے والے ہیں، انسان کو بنانے کا سلسلہ یہی لوگ ہیں شروع کرنے والے، اور پھر یہی لوگ ہیں جو پھر اس کو دوبارہ کریں گے؟ ظاہر ہے جواب کیا ہوگا؟ جواب نہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے. بڑے سے بڑا مشرک بھی نہیں کہتا کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں نے یا ہمارے دربار نے یا ہمارے بزرگ نے، ولی اللہ نے یہ سب کیا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. کہہ دیں کہ اللہ ہی ہے جس نے پہلی بار تخلیق کی، پہلی بار چیزوں کو پیدا کیا. ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کریں گے. قیامت آئے گی، اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سارا کچھ تخلیق ہوگا، انسان پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. تو تم لوگ کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ اس طرح پھرے جاتے ہو اس بات سے، اس بات کی سمجھ تمہیں نہیں آتی. جب تمہارے ان الہوں نے یہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے کیا ہے، تو پھر ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ ان کو اپنا الہ کیوں مانے ہوئے ہو؟ اصل میں یہ پورا چین ہوتا ہے، یہ پورا چین ہے، شرک کا پورا چین چلتا ہے. اور اس چین کے آخر میں بیٹھا ہوا شخص ان لوگوں کو بہکا کر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اپنے جیب میں مال بھر رہا ہوتا ہے نا. غور کیجیے گا، آپ کو ہر جگہ نہ، جتنے دربار ہیں، جتنے مزارات ہیں، اولیاء اللہ کے، داتا کے، گنج بخش، پتہ نہیں کون ہے اس کے پیچھے، کہاں جا رہا ہے مال؟ یہ سارے چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ اس طرح سے وہ ایسے لوگوں کو جو ایک بار ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ان کو قابو میں کرتے ہیں اور قابو میں رکھے رہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے تو شیطان ہے. یہ شیطان ہی ہے جو چاہتا ہے کہ نو انسانی پوری کی پوری چلی جائے جہنم میں اس کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ کو اپنا الہ، اکیلا الہ ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو شیطان کا شکار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اگلی آیت، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. ان سے پوچھیں کیا تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہو، تمہیں حق کا راستہ بتاتا ہو، سچائی کا راستہ بتاتا ہو؟ ظاہر ہے ان کی نظر میں تو وہی راستہ ہے جو بتایا جا رہا ہے، وہی راستہ سچائی کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلے حصے میں، قل اللہ یہدی للحق. کہہ دیں کہ اللہ ہی ہیں جو حقیقت کی طرف، سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں. افمن یہدی الی الحق، کیا وہ جو راستہ دکھانے والا ہے حق کی طرف، احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی، وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو رہنمائی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود اس کی رہنمائی نہ ہو، خود اس کی کوئی رہنمائی نہ کرے. امن لا یہدی الا ان یہدی، جو نہیں بتا سکتا کسی کو بھی سیدھا راستہ سوائے اس کے کہ اس کی رہنمائی کی جائے. فما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو؟ کون سے فیصلے؟ یہی تو تھا کہ میرے باپ دادا جس راستے پر چل رہے ہیں وہی حق ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، حق تو وہی ہے جو اللہ کے نبی لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حق کی رہنمائی فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی حق نہیں. آیت نمبر 36، وما یتبع اکثرهم الا ظنا. اللہ نے کھول دیا، اور نہیں اکثریت
لوگوں کی پیروی کر رہی ہے، مگر اپنے گمان کی، اپنے سوچ کی، اپنے تھنکنگ کی، اپنے فکر کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان تو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے حق کے مقابلے میں۔ گمان کسی چیز کا کچھ کر لیں، ہم کر کے بیٹھ جائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہی رہے گی۔ دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں نہیں رات ہے، تو دن رات تو نہیں ہونے والا، دن ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں فائدہ پہنچاتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو پوری طرح علم رکھتے ہیں جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ تمام لوگ کر رہے ہیں، سب کا علم اللہ رب العزت کو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ظاہری عمل کو دیکھ رہے ہیں، فعل کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ سجدہ کیا جا رہا ہے، کس کو کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو کیا جا رہا ہے یا اپنے کسی الہ کو کیا جا رہا ہے؟ ان تمام دلائل اور سوالات کے بعد اب بات اگلی آیت میں، آیت نمبر 37 میں قرآن کی بات کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہے کہ اسے گڑھ لیا گیا ہو، یفترا، اسے فیبریکیٹ کر لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور نے اسے فیبریکیٹ کیا ہو۔ یہ قرآن اپنے خود بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسے کوئی فیبریکیٹ کسی نے نہیں کیا، مگر یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ اور تفسیر الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، لیکن یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے جس کی جو ان کتابوں کی جو اس کے پہلے آئی ہیں، اور سب کتاب کی تفصیل بیان کر رہی ہے، جس میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نازل کیا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں۔ شک کی گنجائش تو اسے ہی ہوگی، وہی کرے گا جب ان باتوں کو وہ نہیں تسلیم کرے گا۔ جو تسلیم کرے گا ان باتوں کو، اسے شک کیوں ہونے لگا؟ جو بات کہی گئی کہ یہ قرآن کسی کا فیبریکیٹ کیا ہوا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا فیبریکیٹ کیا ہوا نہیں ہے، اللہ ہی نے فیبریکیٹ کیا ہے، اللہ ہی نے فیبریکیٹ کا لفظ غلط ہے، کیونکہ یفترا کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے فے را اور یا سے یہ لفظ جو نکلا ہے فرا، اس کے معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز فیبریکیٹ کر لینا نہیں۔ لیکن یہ تو وہ کتاب ہے جو تصدیق کر رہی ہے قبل آنے والی کتابوں کی، اور تفصیل ہے اس میں، پوری طرح کھول کر کے ہدایات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ بلا شبہ یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ رب العزت۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس نے فیبریکیٹ کر لیا، اس نے گڑھ لیا اپنی طرف سے، اس نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے؟ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہیں ان سے کہ لے کے آؤ اس جیسی ایک صورت، قرآن جیسی ایک صورت لے کے آؤ، اور بلا لو اپنے جن کو تم چاہو اللہ کے سوا، ان سب کو، وادعوا من استطعتم، جس کی بھی تم استطاعت رکھتے ہو انہیں بلا لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی یہ بات تھی، ایک صورت بنانے کی بات۔ اور قرآن کی ایک صورت 3 آیات کی بھی ہیں، 3 صورتیں قرآن میں 3 ہی آیات کی۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تاویلہ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو جو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکا، ان کی عقل سمجھ اس کا احاطہ نہیں کر سکی۔ ولما یأتہم تاویلہ، اور ابھی اس کی تعبیل بھی نہیں آئی۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو بھیڑ چال چلنے والے ہیں۔
باتوں پر غور کرنے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے وہ بڑا شیطان انسانوں میں جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے نا، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس گمراہی کو قبول کر کے اس کو چل پڑتے ہیں۔ ایسی لوگوں کا ذکر ہے جو جن کی سوچ سمجھ زیادہ نہیں، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ جھٹلا دیا ان لوگوں نے بوجہ اس کے کہ ان کے علم نے اس بات کو احاطہ نہ کیا، یعنی وہ ان کا علم اس حد تک تھا ہی نہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی اس کا آخری نتیجہ، اس کے جو بات کہی جا رہی ہے، اس کے نتائج تو ابھی آ ہی نہیں ہیں۔ یعنی جس راستے کی طرف اللہ رب العزت بلا رہے ہیں اور جس راستے سے بچانے کی اللہ رب العزت کوشش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں، وہ راستہ، وہ تباہی ابھی آئی تو نہیں ہے، ابھی تعویل اس کا ابھی سامنے تو نہیں آیا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھو تو کہ کیا ہوا انجام ان ظالموں کا، ان کا انجام یہ ان پر تعبیر آ گئی، جو بات جن سے ان کو خبردار کیا جا رہا تھا وہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور پھر عذاب آنے کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ لوگوں کو سب دیکھ رہے تھے، یہ اجڑی ہوئی بستیاں، تباہ شدہ بستیاں، یہ ٹوٹے پھوٹے مکانات، بے آباد آبادیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کیا تھا؟ آج بھی نظر آتی ہیں، یہ سارا جو ہے جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایکسکاویٹ کر کے نکل رہا ہے، پرانے زمانے کی تہذیب ہے، وہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہی تو تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرمانے ان میں وہ لوگ ہیں جو اس بات کو، انہیں قرآن کو مان لیں گے، تسلیم کریں گے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب واقف ہے کون ہے فسادی، کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے نہیں ماننے والے لوگ ماننے کو تیار نہیں، کون لوگ ہیں؟ کوئی تو ہے نا ان کا گروہ، کوئی تو ہے جو انہیں سمجھا رہا ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تو پوری طرح واقف ہیں کہ کون ہے فسادی۔ آیت 41، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ جھٹلا دیں، ہاں، تو آپ کہہ دیں کہ میرا عمل جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا عمل وہ تمہارے لیے ہے۔ انتم بریون مما عملوا، تم بری ہو اس چیز سے جو میں عمل کر رہا ہوں، وانا بری مما تعملون، اور میں بری ہوں وہ اعمال سے جو تم کر رہے ہو، یعنی تم اب جو کچھ کر رہے ہو اس کا فائدہ یا نقصان تمہیں ہی ہوگا، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا فائدہ یا نقصان مجھے ہی ہوگا، مجھے تمہارے کیے اعمال سے کیا لینا دینا، یا تمہیں میرے کیے اعمال سے کیا لینا دینا۔ یعنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ماننے کو تیار نہیں ہو، ایمان لانے کو تیار نہیں ہو، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو بڑا کان لگا کے آپ کی طرف سنتے ہیں، یہ نہ ماننے والوں میں ایسے لوگ ہیں کان لگا کے آپ کی بات سن رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ سنائیں گے گونگے کو، بہرے کو، جبکہ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کہ اس کے پاس عقل ہی کوئی نہیں ہے، آپ کسی گونگے کو کیا سنائیں گے؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، جو بہرا ہے، بہرے جو ہوتے ہیں وہی گونگے وہی ہوتے ہیں نا، جو بالکل بہرا ہے اس کو آپ کیا سنائیں گے؟ ان کو آپ سنائیں گے جبکہ وہ عقل سے بھی کام نہیں لے رہا ہے، یعنی وہ عقل سے غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ گونگے سے وہی اگر بات کرتا ہے، انسان اشاروں میں بات کرے، تو اگر وہ اپنا عقل استعمال کرے تو اسے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی رہنمائیوں کو تسلیم کرے گا، لیکن وہ عقل استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائیں گے اندھے کی اگر وہ وَلَوْ كَانُوا لَا
اس حالت میں کہ وہ دیکھ نہیں رہا. یعنی کوئی اندھے کی آپ کیسے رہنمائی فرمائیں گے جبکہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اولو کانا، گو اس کی کوئی بصیرت نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بے شک اللہ تعالیٰ تو ذرا بھی ظلم نہیں کرتے ہیں، نہیں ظلم کرتے ہیں لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں ان کی جان ظلم ان پر جانوں پر ظلم وہ ہوگا، ان کے ساتھ سزا پائیں گے اپنی جانوں پر. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. یہ حدیث قدسی آپ نے ضرور سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی. کاش کہ یہ حدیث ہم لوگوں کو اسی طرح بتائی جاتی، اس امت کے لوگوں کو، جیسے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے وغیرہ. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، یعنی انسان اور جن، میں نے ظلم کرنے کو اپنے پر حرام قرار دیا ہے، تم پر بھی حرام قرار دیتا ہوں. یعنی ظلم تم پر حرام ہے، یعنی تم ظلم کرو یہ تم پر حرام ہے. چنانچہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، تمہارے اعمال میری نظر میں ہیں، میں ہر قسم کے عمل کی پوری جزا دوں گا. جس کو اچھی جزا ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو سزا ملے اسے چاہیے کہ اپنی ہی ذات کو ملامت کرے. ظلم حرام ہے. ہماری تمام گناہ، اللہ کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ کا رب ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا آقا ہے، آپ کا الہ ہے، اسی کی نافرمانی آپ کریں، سب سے بڑا ظلم ہے. اور پھر انسان کا انسان کے ساتھ ظلم کرنا دوسری چیزیں، یہ کہیں زیادہ مہلک ہیں اس سے. جو حرام چیزیں تو اللہ نے اجازت بھی دی ہیں کہ مجبوری کی حالت میں کھا سکتا ہے انسان، قرآن میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. لیکن اس ظلم کا کسی بھی حالت میں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو اس سے ظلم کا بدلہ اتنا ہی لو جتنا تم سے ظلم کیا گیا. اگر رتی برابر بھی زیادہ ہوا تو تم ظالم بنو گے. آیت نمبر 45، یہاں پر میں رک جاؤں گا. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ بھی یہ آخرت کا منظر ہے، حشر کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے. اس دن یہ کہیں گے کہ نہیں رہے ہم دنیا میں مگر صبح کے دن کا ایک حصہ، ایک گھڑی دن کی ایک گھڑی، یعنی اتنا معمولی کم. یہ 50 سال 60 سال اور 100 سال کی زندگی ایسی لگے گی جیسے کہ دن کا ایک چھوٹا سا حصہ گزار کے آئیں. وما کان لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم. اور یہ ایک دوسرے کو آپس میں پہچانیں گے، سب کو پہچانیں گے. تمام لوگ جس کو بھی ہر انسان نے جس کو بھی اس دنیا میں جس سے ذرا بھی واسطہ پڑا ہے وہ سب اسے نظر آئے گا، پہچان لیں گے. اپنی بیوی بچے ماں باپ تو خیر ظاہر ہے تو اپنے ہی ہیں، وہ بھی پہچانے جائیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، نقصان میں ڈال لیا. کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو، اس حشر کے دن کو، آخرت کے اس انجام کو. جن لوگوں نے جھٹلایا انہوں نے تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، ڈال چکے وہ. وما کانوا مہتدین. اور ایسے لوگ نہیں ہیں جو راہ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت کی راہ پانے والے ہیں، ہدایت پر آنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. اپنی عقل و سمجھ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اللہ کے دلائل پر نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا دلائل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ایمان کے ساتھ اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں اور آخرت میں اپنی رحمت و مغفرت عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ
اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔